انجینئر محمد علی مرزا نے ایک دعویٰ کیا. وہ کہنے لگا کہ کسی حدیث کی کتاب میں کسی صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا، لہٰذا اگر میں کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہوں گا تو تم میرے اوپر فتویٰ نہ لگاؤ، سب سے پہلے تم ان محدثین کے اوپر فتویٰ لگاؤ جو صحابہ کا نام اپنی کتابوں میں لکھنے کے بعد انہوں نے رضی اللہ عنہ نہیں لکھا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ہم آپ کو یہاں یہ بات واضح طور پر بتا دیں کہ ہم امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، سیاہ ستہ کے مؤلفین اور ان محدثین کے نہ لکھنے کی وجہ سے یا ان کے لکھنے کی وجہ سے ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے. ہم تو صحابہ کو رضی اللہ عنہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ میں نے یا محدثین نے نہیں کہا بلکہ رب العالمین نے کہا ہے. اور قرآن میں اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اس لیے انجینئر صاحب کیا آپ عجیب سی بات کرتے ہیں، یعنی اس کی آپ بات دیکھیں کہ وہ کہنے لگا کہ جب کسی محدث نے لکھا ہی نہیں تو میرے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ قوم کہ جو کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ یا حضرت کے بغیر سننا گوارا نہیں کرتی، آج اس قوم کی نوجوان نسل صحابہ کے خلاف ایسی باتیں کرتی ہے اور اس طرح کے اس انداز میں صحابہ کا نام لے رہی ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ واجب القتل ہو چکے ہیں. میں اگر دعویٰ کروں یہاں بیٹھ کر کہ کثیر تعداد اردو بولنے والوں کی پاکستان اور انڈیا میں ایک کثیر تعداد امت مسلمہ کے نوجوان نسل کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو بظاہر سنی ہیں اور اپنے آپ کو وہ سنی کہتے ہیں، اور میری مراد سنی سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب ہیں، کوئی خاص فرقہ، خاص گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جو دیوبند، اہل دیوبند ہوں، وہ بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، یہ تمام کے تمام سنی، بظاہر وہ سارے کے سارے سنی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر نظریات کے حوالے سے، اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے انجینئر محمد علی مرزا کو سننے کے بعد ان کا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو اہل تشیع کا ہے. اہل تشیع کا جو نظریہ بالکل آج کے سنی نوجوانوں کا نظریہ یہ بنتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا چند ایسی چیزوں کو سامنے لے کر آیا کہ جن چیزوں کی وجہ، یعنی صحابہ کا اختلاف، صحابہ کا آپس میں، انشاءاللہ میں ایسے یہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابھی چونکہ آج پہلا دن ہے تو میں نے صرف صحابہ کے اوپر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے انجینئر کی تردید بھی کروں گا. میں نے زندگی میں کبھی بھی، جب سے ہم اس لائن میں آئے ہیں، کبھی بھی کسی کا نام لے کر میں نے کبھی کسی کی تردید نہیں کی، اور نہ کسی گروہ کو، اور نہ کسی بظاہر جو یہ فرقے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام لے کر میں نے کبھی کسی کی تردید نہیں کی. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا نام لے کر میں تردید اس لیے کر رہا ہوں کہ جو کام پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کے لیے باطل نہیں کر سکا، وہ کام انجینئر محمد علی مرزا کر گزرا ہے، کر رہا نہیں ہے، کر گزرا. وہ اپنے مشن کے اندر اتنا کامیاب ہوا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے. اس کا مشن یہ ہے کہ جو درمیان میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے بیچ میں، درمیان میں جو ایک واسطہ صحابہ کا ہے، ان صحابہ سے امت کو میں متنفر کر دوں، دور کر دوں. جس وقت ان کے اوپر اعتماد باقی نہیں رہے گا تو ان کا اعتماد رسول اللہ پر بھی نہیں رہے گا اور دین اسلام پر بھی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ رب العالمین پر بھی ان کا اعتماد نہیں رہے گا.